اور صفائی، ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں گے۔ تلفظ سیکھیے، کوڑا کرکٹ، لوٹ پوٹ، یہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا نا، یہ سبق ہم نے وہ پڑھ لیا تھا۔ اس کی نیچے آ جائے جو دوسرا سبق ہے نا، سبق نمبر 7، ہم پاکستانی بچے ہیں، یہ اس کو آپ کھول لیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کھول لیا صفحہ؟ اچھا جی، تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی بچے وہ ہیں۔ تلفظی کے جانباز، بلبل، شیدا، خوف، دولت، شوکت، ظلم۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نظم ہے۔ ہم اپنے وطن کی شیدا ہیں، بلبل ہیں چمن کی شیدا ہیں، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من باتا چاند ستارہ ہے، جاں بازو کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی وہ بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں، ہم ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کی رکھوالے ہیں، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ اب مشق پر آ جائے۔ مشق پر الفاظ ہے اور معانی ہے، تو الفاظ کی معانی سمجھے اور جملے بھی وہ بتائے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، یہ سب کو اس طرح یا ان کو اس طرح، اس کی طرف اس طرح ہے؟ ہاں، باقی ہلو، باقی کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یہ آپ کی طرف ہو، سگنل ایشو ہوگا آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الفاظ اور معانی۔ ظلم، ظلم کا مطلب ہے سختی اور ناانصافی، بے رحمی۔ شیدا، چاہنے والا۔ چرچا، شہرت۔ یہ جو الفاظ معانی ہے نا، یہ نوٹ کیا کرے، جو آپ کے لیے مشکل ہونا، شیدا ہے تو چاہنے والا، چرچا شہرت کو کہا جاتا ہے، شوکت روب دبدبا شان کو کہا جاتا ہے، جانباز دلیر جان پر کھیل جانے والا جانباز کہا جاتا ہے، اور من باتا دل پسند، من باتا دل پسند یہ مطلب جو دل کو اچھا لگے، من کو باتا ہو، وہ جو کہتے ہیں نا اس طرح، تو یہ الفاظ اور اس کے وہ معانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دی ہوئی آپ نے کیا سمجھا میں دے کہ دی ہوئے الفاظ سے خالی جگہ میں درست لگا کر مصرے وہ مکمل وہ کرے۔ سنواریں، نام غیر و اولاد پاکستان اصلی، جام بازوں کے ہیں ہم، جی اولاد ہے نا، اولاد ہے نا، ہاں، یہ بے نمبر، اب سے آزاد ہیں ہم، اب ہاں، غیروں نا، غیروں سے آزاد ہیں تو یہاں غیروں آئے گا۔ جیم، جو قوم کی دولت ہیں، اصلی تو آپشن میں اصلی آئے گا۔ دال، ہم کی شوکت ہیں، ہاں، اس کے بعد ہاں، ہم بگڑے کام گے، ٹھیک ہے، سنواریں گے۔ دال، ملت کا اباریں گے، نام جو ہے نا وہ اباریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اچھا، قواعد سیکھے، قواعد وہ سیکھے۔ علامات فاعل نے اور علامات مفعول کو میں سے کو درست حرف لگا کر خالی جگہ پر کرے، یہ بھی اہم ہے۔ قواعد ہے نا، اس طرح انہوں نے اسی طرح یہاں سے ایک جملہ اٹھایا ہوگا، یہاں سے، اور آپ کو اس میں آپشن دیے ہوں گے، تو آپ نے دو علامات فاعل اردو میں نے آتا ہے، کیا آتا ہے؟ نے، اور مفعول کی علامت کو آتا ہے، تو
یہ جو ہے نا درست حرف لگا کر خالی جگہ آپ خود پر کریں گے. استاد بچوں کو سبق پڑھایا. استاد نے، تو استاذ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور نے فاعل کی علامت ہے. احمد نے بلی پکڑ لیا. پکڑ لیا. اب مجھے یہ بتائے کہ یہاں احمد کیا ہے، بلی کیا ہے، نے کیا ہے، کو کیا ہے؟ جی اور نے کیا ہے فاعل کا؟ علامت ہے. اور کو مفعول کی علامت ہے. ہاں جی. اچھا جی، اس کی آپ وہ فعل ہے. اچھا، ننھے ہاتھی شیر کو سلام کیا. ہاں تو ہاتھی کیا ہے؟ فاعل ہے. اور شیر، وہ شیر مفعول کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کام اس پر واقع ہو. پودو پانی دو. تو یہاں پودو کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ پانی دو کون سا فعل ہے؟ پورا جملہ ہی پانی دو پورا فعل ہے نا. کون سا فعل ہے؟ جی کون بتائے گا؟ فعل امر نہیں ہے، حکم والا ہے. اچھا، اس کے بعد امی کھیر بنائی. اچھا، امی کیا ہے اور اس کی علامت؟ اور کھیر بنائی. کھیر بنائی. کھیر کیا ہے یہاں پر؟ بنائی فعل، تو یہاں مفعول کی علامت ہے. تو ہاں مطلب ہے کہ کام اسی پر واقع ہوا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ کھو آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. اب اس میں باقی تو کوئی ایسا وہ ہے نہیں جس کو ہم وہ پڑھیں گرامر کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب آ جائے سبق نمبر 8، گلدستہ برائے مطالعہ. گلدستہ. اچھا جی،